لیکن خود کر کے یہ دکھایا. زکوٰۃ فرض کی تو 2.5%، 40واں حصہ یہ کہہ دیا کہ بھائی 40واں حصہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مفتی تقی عثمانی نے تبلیغ کے بارے میں جو بیان کیا اس کو سماعت فرمائیں. جو 2.5% ہے وہ تمام مال کے طہارت کا اور پاکی کا سبب بن جائے گا. دوسروں کو تو یہ کہا. خود اپنا حال یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز رہتی ہی نہیں. نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر خیال آ گیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے. تو قبل اس کے کہ نماز کے بعد جو تھوڑی دیر تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے بجائے اٹھ کر جلدی سے تشریف لے گئے، واپس جلدی سے آ گئے. تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ جلدی سے کہاں چلے گئے تھے؟ تو بتایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ جب تک وہ اس کے مستحقین تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک چین نہیں آیا. تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی اور خود اپنے اوپر مشقت جھیلی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معاملہ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی جو دعوت پھیلائی اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو وہ اس طرح کہ دوسروں کو تو اطمینان دلایا کہ بھئی اتنا کام کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن خود ان کا حال یہ ہے کہ جس کا مورخ یہ لکھتے ہیں کہ رہبان باللیل رکبان بالنہار، کہ رات کے وقت میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ راہب ہیں، یعنی وہ دنیا سے قطع نظر کر کے اپنا سارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار فرماتے ہیں. نماز میں کھڑے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض و نیاز ہو رہا ہے. رہبان باللیل